وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ مجھے اپنی ماضی کا دکھ نہیں، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ آتا ہے کون کون تیرے غم کو بانٹنے، غالب تو اپنے موت کی افواہ اڑا کر دیکھ۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ جتنا روئیں کسی کی خاطر، سجدے میں روتے خدا مل جاتا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کا شہر ویران ہو جاتا ہے، چاہے رشتہ خون کا ہو یا دوستی کا۔ دو انسانوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ ختم ہو گیا ان لوگوں سے بھی رشتہ جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کام پڑ سکتا ہے۔ آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لی گئی ہے ہو بہو ویسی ہی دوبارہ مل بھی سکتی ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارا صبر کی
آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل بھی پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستہ تیرے رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازہ جو تجھ پر بند نظر آ رہا ہے، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کا نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ کن کی امید میں یہاں تک آگے ہو تو صبر رکھو، بدل جائیں گی حالات بھی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارا صبر کا امتحان لیتا ہے۔ صبر دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزرا ہی نہیں۔ کیوں نہ کہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس آزمائش اور صبر سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کے نام لیتا ہے، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔